ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین اتقوا والنقى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ آیات بینات، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی جاری نشر فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اس امت پر، یعنی امت محمدیہ پر، یعنی ہم پر اور آپ پر، کہ اس پروردگار نے ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے اور ہماری آخرت کو نکھارنے کے لیے کبھی کسی وقت کو متورک بنایا ہے، کبھی کسی ٹائم کو متورک بنایا ہے، کہیں دن کو کہیں رات کو، اس لیے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائے اور ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں صرف خاصہ ہے امت محمدیہ کا اس وقت۔ پہلے کے جتنے انبیاء کرام تھے ہر ایک نبی کے ساتھ یہ تھی، لیکن اس شریعت نے پہلے کی تمام شریعتوں کو منسوخ قرار دے دیا۔ اب صرف اور صرف شریعت اسلامیہ ہی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، اور یہی دین اسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں دین ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ رب العزت اپنی امت پر فضل فرماتا ہے تو کسی ایک وقت کو، ایک لمحے کو، یا ایک گھنٹے کو، یا ایک مہینے کو بابرکت بنا دیتا ہے کہ اس میں بندہ تھوڑی سی بھی نیکی کرے تو زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، ساتھ میں تھوڑا سا بھی توبہ کرے تو سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہی اوقات میں سے وہ گھڑی آنے والی، ایک تو جمعہ ہے، خود جمعہ، یہ گھڑی اس میں آپ ہم جمع ہے، یہ خود انہی اوقات میں سے ہے، ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج 29 شعبان ہے اور آنے والی رات ممکن ہے رمضان المبارک کی رات ہو، اور رمضان کی پہلی رات ہے، اور پہلی رات میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ انعام عطا فرماتا ہے، خود خدا اعلان فرماتا ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک بادشاہ کہے کہ مانگ لے جو تجھے مانگنا ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان حبیب الرحمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، بارہا اپنے سواد فرمایا ہے کہ محمود غزنوی اپنی حکومت میں ایک مرتبہ کسی معاملے میں بہت خوش ہوا اور اس نے اعلان کر دیا اپنے درباریوں میں، اپنے محل کے خدام اور غلاموں کے درمیان کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے اس کا۔ اب ظاہر سی بات یہ سن کر کہ جتنے غلام نوکر تھے وہ ہیرے جواہرات اور خزانے پر ٹوٹ پڑے کہ کوئی کسی پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی پر ہاتھ رکھ رہا ہے، لیکن ایک اس کی باندی تھی، اور باندی وہ بھی سیاہ کالی کلوٹی، جب یہ اعلان سنا تو وہیں دور تھی، بھاگ کر کے بادشاہ کے پاس آئی اور کہا بادشاہ کیا واقعی میں آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے اس کا؟ کہا اس میں شک کیا ہے؟ 3 مرتبہ اقرار کرایا اس نے۔ پہلے کے زمانے میں 3 مرتبہ اقرار کا مطلب یہ ایسا عہد ہے کہ توڑ نہیں سکتا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ جب 3 بار اقرار ہو گیا درود پاک پڑھ لیجیے، رمضان شریف کی فضل سماعت فرما رہے ہیں۔ رمضان شریف کی سماعت ابھی رمضان شریف نہیں آیا ہے، رمضان شریف آنے کی فضل سماعت فرما رہے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب 3 مرتبہ اس نے باندی نے، نوکرانی تھی،
اقرار کیا کرا لیا تو اس نے اٹھا کے ہاتھ بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. بادشاہ حیران رہ گیا, کہا کہ تم کیا کر رہی ہے؟ میں نے اعلان کیا ہے کہ جس پر جو ہاتھ رکھتے اس کا دیکھ ہیرے جواہرات موتی بہت سارے خزانے پڑے ہوئے. تو کہا آپ نے اقرار کر لیا ہے, ہم نے عقل سے فیصلہ کیا ہے, ہم نے سوچا اگر ہیرے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو سونا نکل رہا ہے, سونے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو چاندی نکل رہی ہے, اگر اس پر ہاتھ رکھ رہے تو وہ نکل رہا ہے, اس پر ہاتھ رکھ رہے تو وہ نکل رہا ہے. میں نے سوچا ایسی چیز پر ہاتھ رکھتے کہ کوئی چیز نکلنے ہی نہ پائے, میں نے آپ کو لے لیا, کوئی بری بادشاہ میں نے لے لیا. نہیں سمجھ میں بات؟ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ کا بدلہ ہوں. الصوم لی وانا اجزا بہ, ایک تو کہ عجزی بھی, روزہ میرے لیے, اس کا بدلہ میں دیتا ہوں. کیسے بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے؟ اس طرح پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رات رمضان کی آتی ہے تو رب خود منادی فرماتا ہے, اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جو میری بارگاہ سے دور ہو, مجھ سے غفلت برت رہے ہو, کہیں دور بھٹک رہے ہو, آؤ میری بارگاہ میں, میری بارگاہ میں لو لگاؤ, مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہے. کیا تم اپنی دنیا مانگ رہے ہو تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اگر تم اپنی گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر آخرت مانگ رہے ہو تو جو مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ پہلی رات میں کئی کروڑ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, صرف اپنی رحمت سے امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے. اب تیاری ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ عظیم مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بدلہ دوں گا, اور اعلان ہو رہا ہے کہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہو. اب بھی اگر بندہ نہ مانگے اور اب بھی اپنے گناہوں سے بخشش نہ کرا لے تو جو جانتے ہیں نا وہی سمجھتے ہیں, جو نہ جانے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس لیے بتایا جا رہا ہے, کہتے ہیں نا کہ جوہر لا جوہری میں شناست, موتی کو موتی والا ہی سمجھتا ہے, اور جو کسی چیز کو سمجھتا ہے وہی اس کی قیمت بھی جانتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دیا گیا ہے کہ بغداد میں ایک بزرگ تھے با کرامت ولی, مگر ان کا کوئی خاندان کا فرد تھا جو ولایت کا انکار کرتا تھا. اللہ کی ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے اور ولایت میں جو تصرفات جو قدرتیں اللہ عطا فرماتا ہے اس کا وہ منکر تھا. آپ نے اسے مکہ بلایا اور بلا کر کے سمجھانے کے لیے ایک انگوٹھی دیا اور کہا مارکیٹ میں چلے جاؤ اور سبزی فروش کے یہاں سے سبزی لے کر آؤ. سبزی جو بیچتا ہے, سبزیاں بیچنے والے کو سبزی فروش کہتے ہیں فارسی میں, کہا اس کے پاس لے کر کے جاؤ اور اسے کہو کہ اس انگوٹھی کے بدلے میں کوئی چیز دے دو. سبزی بیچنے والا وہ کیا جانے کہ پتھر کیا ہوتا ہے اور پتھر میں ہیرا کیا ہوتا ہے. اس نے کہا بیوقوف کہیں کہ اس میں تجھے میں تو ایک کوئی پھل دے سکتا ہوں, وہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں کیا کروں گا, پتہ نہیں کیا چیز لے کر آ گیا. جب یہ سنا تو کہا حضرت اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں دیا اس نے. کہا اچھا اب یہی انگوٹھی لے کر کے کسی سنار کے پاس لے کے جاؤ, سنا والا یا جو جوہری ہے اس کے پاس لے کے جاؤ اور پوچھو کہ اس کی قیمت کیا دے گا. وہ لے کر کے گیا, جب وہاں پہنچا تو وہ حیران رہ گیا. پہلے تو بچے کو دیکھا, پھر انگوٹھی کو دیکھا, بار بار دیکھتا رہا اور کہا تم بیچنے آیا کہ چرا کے تمہیں لایا؟ کہا نہیں چرا کے نہیں لایا ہوں, میرے حضرت نے دیا. کہا دیکھ اس کی قیمت تو 20,000 دینار ابھی میرے پاس موجود ہے. 20,000 دینار کا مطلب کروڑوں ہو گیا آج کے. 4 دینار ایک تولہ ہوتا ہے, آپ اسی ساتھ جوڑ لیجیے, 80-90 ہزار روپیہ تولہ ہے سونا. اب وہ کہا کہ 20,000 دینار تو ابھی جو میرے مارکیٹ میری دکان میں ہے میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں, حالانکہ اس کی اور بہت زیادہ قیمت ہے. اب یہ سن کر کے حیران ہو کر کے بھاگ کر کے آیا اور کہا حضرت تو ٹھیک قیمت دے رہا ہے. کہا تو سمجھا نہیں؟ کہا نہیں. کہا دیکھ سبزی والے نے اس کی قیمت لگائی کہ ایک پھل معمولی دے سکتا ہوں, وہ بھی نہیں دوں گا میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس انگوٹھی کی وہ سمجھ نہیں رہا تھا. اور یہی تو سونار کے پاس لے کر گیا, جوہری کے پاس لے کر گیا, کہا میری دکان میں جو 20,000 دینار ہے یہ میں تجھے دے سکتا ہوں, حالانکہ اس کی قیمت اور بہت زیادہ ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت کو جان رہا تھا. یہی حال ہے رمضان کے مقدس مہینے کا. ہم اسی لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جو مہینہ آ رہا ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جو اگر جانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اس نے کائنات کا خزانہ پا لیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کے مہینے میں منبر پر تشریف لے گئے. پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ زینے پر پہلے زینے پر قدم رکھے تو کہا آمین، دوسرے پر کہا آمین، تیسرے پر کہا آمین. کہا کہ جب میں پہلے قدم پر زینے پر قدم رکھا تو جبریل میں امین آ گئے. سبحان اللہ. نبی میں نبوت کی شان رکھتے ہیں. ان کی بارگاہ میں غلامی کے لیے کوئی اور نہیں، سید الملائکہ تشریف لا رہے ہیں. کہا کہ آمین. کہا یا رسول اللہ کس بنیاد پر آپ نے کہا آمین کہا؟ کہا وہ جبریل امین دعا کر رہے، اے اللہ امت محمدیہ میں جو شخص اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے اس کے لیے ہلاکت ہوں. جبریل امین دعا نہیں کر رہے ہیں، یہ بد دعا ہے ماں باپ کے نافرمان کے لیے، اور نبی اس پر مہر لگا رہے اللہ اسے قبول فرما لے. پھر دوسرے قدم پہ رکھا، زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین دعا کرتے کہ اے پروردگار عالم جہاں کہیں بھی سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو اور جو بھی امتی سنے اور درود نہ پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، اے اللہ اسے قبول فرما لے. یعنی جہاں ذکر رسول ہو اور درود سن کر کے نہ پڑھے اس کے لیے تباہی ہو. سید الملائکہ دعا کر رہے اور اللہ سید الانبیاء اس پر آمین لگا کے مہر لگا رہے، گویا حقیقت میں اس کے لیے ہلاکت ہے. اور تیسرے پر جب پہنچے تو جبریل امین نے دعا کیا اے اللہ جو بھی امت محمدیہ اس امت کا جو بھی فرد رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کو پا کر کے اس کا احترام کر کے توبہ کر کے ذکر و فکر کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، اے اللہ اسے تو ہلاک فرما. اللہ کے نبی فرما رہے آمین، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. نہیں سمجھے آپ؟ آنے والا مہینہ ایسا ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ جو اس مہینہ کو پا لے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، اپنی دنیا کو نہ سنوار لے، اپنی آخرت کو نہ سنوار لے. سید الملائکہ اس کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اسے ہلاک فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہینہ ایسا ویسا نہیں ہے، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اب اس میں اس کا احترام کر کے اس کی تعظیم کر کے بخشش کا سامان نہ کر لے وہ کیسے ہوگا؟ پہلی چیز تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں مہینہ کوئی بھی گناہ تو ہر حال میں گناہ ہی ہے، ہر حال میں گناہ ہے، اور گناہ کہیں بھی ہو اللہ کے غضب کا سامان ہوتا ہے، جہنم میں لے جانے کا سامان ہوتا ہے، یہ تو ہے. لیکن وہی گناہ اگر رمضان میں کرے تو اب اس کا وبال اور بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال لے لیں کہ کوئی شخص بمبئی کے گونڈی میں اگر گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ، اور جو سزا ہوگی اس کی ایک سزا ہوگی. وہی گناہ اگر خانے کعبہ میں جا کے کرے تو اب ایک کے بدلے میں 1 لاکھ ہو جاتا ہے. کاؤنٹنگ بڑھ جا رہی ہے. ایک گناہ کرے گا تو 1 لاکھ گناہ کا اس پر عذاب ہوگا، اور ایک ثواب کرے گا کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا تو 1 لاکھ گناہ ثواب بڑھ جائے گا. یہی حال ہے غیر رمضان میں بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں تو ایک ہی سزا ہوگی، لیکن اگر رمضان میں گناہ کرتا ہے تو وہ 1 لاکھ گناہ بڑھ جاتا ہے. اور ایسی نیکی بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ 1 درہم اگر اس میں کوئی خرچ کرتا ہے تو 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو. اور اگر گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو جیسے نیکیاں 1 لاکھ گناہ بڑھ جا رہی ویسے ہی ثواب گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک گناہ اور مہینے میں جیسا کرتا تھا اگر رمضان میں بھی ویسے کرے گا تو 1 لاکھ گناہ اسے سزا ملے گی. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے مہینہ ایسا ویسا نہیں.
رحمت کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ جہاں رحمت ہے اس کے اپوزٹ میں زحمت بھی ہے. رحمت اس کے لیے ہے جو اس مہینے کا احترام کرے, اس کی تعظیم کرے, اور اس تعظیم میں یہ ہے کہ اپنی زبان کو کھانے پینے اور اپنے وجود کو گناہ کرنے سے روک لے. لفظ جملہ چھوٹا ہے, اپنی زبان کو منہ کو کھانے پینے سے اور اپنے وجود کو گناہ سے روک لے. اب گناہ کی کتنی قسمیں ہر کوئی جانتا ہے. کوئی غیبت کر رہا ہے, یہ سن رہا ہے, یہ کان کا گناہ ہے. غیر عورت کو دیکھ رہا ہے شہوت کی نگاہ سے, یہ آنکھ کا گناہ ہے. غیر کا مال ہاتھ میں لے رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے, یہ ہاتھ کا گناہ ہے. کسی غیر کی کوئی چیز اٹھا کے کھا رہا ہے, یہ زبان منہ کا گناہ ہے. یعنی پورے وجود سے گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور وہ سب ہو سکتی ہیں اور بندہ کر رہا ہوتا ہے غیر رمضان میں. لیکن رمضان میں اگر یہ کرا پھر یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کا وبال 1 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, زکوٰۃ کا مسئلہ ماشاءاللہ رمضان کے حوالے سے دیکھیے, زکوٰۃ کا مصرف پوچھا انہوں نے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں کہاں دے سکتی ہے. زکوٰۃ کے لیے تو ایک ضابطۂ کلیہ یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف مسکین کو دے سکتے ہیں, فقیر شرعی کو دے سکتے ہیں, اور اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے. اصول سے مراد یہ کہ ہم جس سے بنے ہیں, یہ ہمارے باپ اور ماں اور باپ کے باپ اور ماں کے باپ اور پھر ان کے باپ اور پھر ان کے باپ, یہ تو اصول ہوئے. اور فروع سے مراد ہمارا بیٹا بیٹی اور ہماری بیٹی کے بیٹے اور ہماری بیٹے کے پوتے, یعنی ہم جس سے بنے ہیں اور جو ہم سے بنے ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک ضابطۂ کلیہ, اگرچہ فقیر شرعی ہوں, ان کو دینے کے لیے اپنے مال سے بغیر زکوٰۃ کے پاک مال ان کو دینا رہے گا. اور جب یہ نہیں ہے, اپنی اصل بھی نہیں ہے, اپنی فرع بھی نہیں ہے, تو اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ساتھ میں سمجھا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فقیر شرعی ہو, مالک نصاب نہ ہو. مالک نصاب نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک نہ ہو. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے کا اگر کوئی مالک ہے اور اسے آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. 35 سے 40 ہزار میں نے جو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے 2 نصاب متعین کیا ہے. ایک تو یہ کہ 7.5 تولہ سونا اور یہ تقریباً 4.5 لاکھ تک جائے گا, اور دوسرا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً 35 سے 40 یا 50 کے آس پاس میں دام جیسا گھٹتا بڑھتا رہے. اچھا, اگر نہ یہی سونا ہے نہ چاندی ہے بلکہ تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا پیسہ ہے, کچھ سامان تجارت ہے, مختلف تھوڑی تھوڑی چیزیں, تو ایسی صورت میں سب کو قیمت میں لگا کر کے جو چھوٹا نصاب ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے. اور چھوٹا نصاب کون سا ہے؟ چاندی. تو پھر اس حساب سے اگر دیکھا جائے کسی کے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی ہے اور ایک سونے کی انگوٹھی ہے اور 500 روپیہ ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے. یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں بہت سمجھ لیجئے گا. شریعت نے جو بیان کیا ہے, صرف سونا ہے تب تو 7.5 تولہ چاہیے, صرف چاندی ہے 52.5 چاہیے. لیکن نہ صرف سونا ہے نہ صرف چاندی ہے, اور بلکہ تھوڑا سونا ہے, تھوڑی چاندی ہے, تھوڑا پیسہ ہے, تھوڑے اور دیگر چیزیں, تو ایسی صورت میں جو نصاب چھوٹا ہوتا ہے اس نصاب کو مانا جاتا ہے. اور نصاب چھوٹا ابھی چاندی کا ہے, اور چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں تقریباً 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں اگر کسی کے پاس ہو تو مالک نصاب ہوتا ہے. اس سے زکوٰۃ اگر کوئی دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ساتھ میں سید کو بھی نہیں دے سکتے. سید کے علاوہ صرف سید ہی نہیں مراد ہے بلکہ ہاشمی گھرانے کا جو بھی ہوگا. ہاشمی گھرانے سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب کی اولاد اور ان کے چچاؤں میں سے حارث وغیرہ دیگر جو ایمان لائے تھے ان کے اولاد میں سے, ان کی اولاد جیسے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس کی دیگر اولاد, ان کی جتنی بھی اولاد ہے جو ہاشمی گھرانے کے اور نسب صحیح ہے, اور وہ کہتے ہیں نسب صحیح ہونی ان کو ہم کو کیا تحقیق کرنا ہے, وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسی خاندان سے ہوں
تو اس کا زکات لینا حرام ہوگا، اور آپ اگر دیں گے تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی رہتا گاؤں میں، کہیں دنیا ہے، میاں ہے بمبئی میں کہا میں سید ہوں، اگر یہاں کہہ دیا اور آپ سے کہہ رہا کہ میں سید ہوں تو آپ پر تو ماننا لازم ہو گیا. آپ اگر زکات دیں گے آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ہاشمی گھرانے دے رہے نا. ان کا تعاون کرنا ویسے کرنا ہوگا، پاک مال سے کرنا ہوگا، زکات سے نہیں. یہ اجمالا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بقیہ اس کے مسائل تو بہت وسیع ہیں، پورا باب ہے، پوری کتاب ہے، وہ آپ کو سیکھنا ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ رمضان میں، اچھا رمضان میں زکات کیوں ادا کرتے ہیں؟ حالانکہ رمضان سے زکات سے کوئی واسطہ نہیں. زکات جو ہے وہ تو جس وقت مال آیا اس وقت سے سال جوڑنا ہوتا ہے. بھائی کسی کو محرم میں آ گیا، 10 محرم کو 5 لاکھ آ گیا، اور پھر اگلے 10 محرم کو دیکھا جائے گا. مگر یہ مہینہ چونکہ وہی میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ عطا فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے لوگ اسی مہینے میں زکات نکالتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مسئلہ یاد رکھیے گا. ایک تو ذہن بنا لیے کہ آج کے رات ہی جو رات ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کی رات ہو. چاند کا اہتمام کریں اور احترام کریں اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اور استغفار کے لیے تیار کر لیں. دوسرا یہ کہ زکات اگر اللہ نے دیا ہے مال اور اب تک نہیں نکالے ہیں تو آپ ابھی ذہن بنا لیں، کیونکہ زکات نہ دینے سے بھی، مال ادا نہ کرنے سے آپ کی عبادتیں لٹکی رہتی ہیں. وہ بھی کیا چیز؟ زکات تو ہمیشہ فکس رہے گا 2.5%. زکات 2.5% ہے، مطلب جتنا بھی مال رہے گا اس کو جوڑنا رہے گا. پیسہ جوڑ کر کے 2.5%، مطلب 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ کے حساب سے آپ کو زکات نکالنا جوڑنے کے لیے آسان رہے گا. ایک اعلان اور بھی سمجھ